السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو وسیلے کا مسئلہ آپ نے پوچھا ہے، اصل میں عربی زبان میں وسیلہ جو ہے وہ قربت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے، ہم اس کو وسیلے کے کئی مطلب ہم نے بنائے ہوئے ہیں، جو ہمارے ذہن کے اندر جو ہے وہ بلٹ ان ایک یہاں کا ماحول ہے سب کانٹیننٹ کا اور ادھر ادھر لوگوں کا ہوتا ہے کہ جس طرح ہم کسی بڑے کے پاس، ڈائریکٹر کے پاس، کسی ایم ڈی کے پاس یا کسی صدر وزیر اعظم کے پاس یا عدالت کے پاس جو ہے وہ جاتے ہیں، تو درمیان میں ہمیں جو ہے وہ بہت سارے لوگ ڈالنے پڑتے ہیں جو ہمیں ٹائم لے کے دیتے ہیں، اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں، ہاں جی، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ اس کا مسئلہ جینون ہے تو کبھی وہ حل کر دیتا ہے، یا کبھی کبھی وہ خوف کا شکار ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اس کے اوپر دباؤ ڈلوا دیتے ہیں، کبھی کبھی وہ لالچ کا شکار ہوتا ہے کیونکہ ایسے کوئی لوگ غلط ہوتے ہیں جو ہیں وہ لالچ میں اگر کام کر دیتے ہیں، کبھی کبھی وہ شخصیت ہی اتنی بڑی ہوتی ہے سفارش کرنے والی کہ ہم جو ہیں اس سے مرعوب ہو جاتے ہیں اور وہ اس کا کام جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ نہ اللہ رب العزت کسی سے مرعوب ہوتے ہیں، نہ انہیں کسی کا خوف ہے، نہ انہیں کسی کا لالچ ہے، نہ ان کو کسی ریفرنس کی ضرورت ہے، نہ انہیں کسی کو اطلاع دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، تو دلوں میں جو حالات، دلوں کے اندر پیدا ہونے والے حالات ہیں اس کو بھی جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو جب میرے بندے مجھے پکاریں تو وہ بتا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں۔ کتنا، دوسری جگہ پر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یعنی ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے دل میں گزرنے والے خیالوں تک کو جانتے ہیں اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب۔ آپ بتائیے، جو ذات ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے انسان کے، جس رگ کے اوپر ہماری جو ہے وہ زندگی کا انحصار ہے، تو اس ذات باری تعالیٰ کو کسی شخصیت کے وسیلے اور واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں اصل میں وسیلے کا مطلب لفظ دو دفعہ آیا ہے، ایک دفعہ مثبت معنوں میں آیا ہے، یعنی حکم دیا گیا ہے کہ وسیلہ اختیار کرو، اور دوسری جگہ پر مشرکین کا جو غلط وسیلہ ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورہ المائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی پرہیزگاری اختیار کرو۔ کیا مطلب ہے؟ ایمان لانے کے بعد برائیوں سے بچو۔ تقوی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو بجا لانا، جس کا حکم دیا گیا ہے وہ کرنا، جس سے منع کیا گیا ہے اس سے رکنا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ منع کی ہوئی چیزوں سے رک جاتے ہیں لیکن حکم پامال کر دیتے ہیں، بہت سارے لوگ حکم جو ہے وہ مان رہے ہوتے ہیں، منع کی ہوئی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ منع نہیں ہوتے۔ یہ تقوی نہیں ہے، یہ پرہیزگاری نہیں ہے۔ چاہے وہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، چاہے وہ حکم اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو، یہ دونوں ہی غیر مشروط اطاعتیں ہیں۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، تو یہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ پھر اگلا ہے وابتغوا الیہ الوسیلۃ، یعنی اس کا قرب حاصل کرو۔ اب اس کی طرف قرب جو ہے وہ کیسے آپ حاصل کریں گے؟ اللہ کے حکم کو بجا لا کے اعمال صالحہ زیادہ سے زیادہ کر کے، یہ ہو جائے گا۔ پھر اگلا کیا ہے؟ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے جو راستے کے اندر پھر جد و جہد کرو، دین کو زیادہ سے زیادہ سیکھو، سکھاؤ اور آگے اس کو پھیلاؤ، اور دین کے لیے مال اور جان کی اگر ضرورت پڑ جائے تو اس کو پھر چھپا کے نہ رکھو، اس کو خرچ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بالکل یہی حکم جو ہے وہ سورۃ العصر میں دیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، اگر تم یہ زمانہ اس بات پر گواہ ہے، اگر آپ دیکھو یہ وقت گواہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر دیکھو بڑی کاوشیں کر کے بہت کچھ کرتا ہے لیکن حقیقت میں یہ کہ وہ خسارے کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن اس خسارے سے کون بچیں گے؟ جو ایمان لائے، عمل صالح کیا اور انہوں نے صبر کی تلقین کی اور انہوں نے جو ہے وہ حق بات کی تلقین کی۔ اب حق بات جو ہے اس کی تلقین، یعنی الا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا میں آ گیا، ٹھیک ہے، وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات یہ آ گیا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اچھے عمل کر کے اللہ کا قرب اختیار کرو، اور پھر اس کے بعد آ گیا کہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب ہے پرہیزگاری، اس کے اوپر اپنی خواہشوں کو روکنا پڑے گا، یہ بہت بڑا صبر ہے۔ صبر کی سب سے اعلیٰ ترین شکل یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش نفس کے اوپر جو ہے برائی کے وقت اس کے اوپر قابو پا لے، یہ صبر ہے۔ صبر کا معنی بھی رکنا ہی ہوتا ہے، اسی لیے روزے کو بھی جو ہے وہ صبر کہا گیا کیونکہ اس میں بھی انسان رک جاتا ہے۔ اسی طرح بیماریوں کے اوپر، تکلیفوں کے اوپر، پریشانیوں کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، برا نہیں سوچتا ہے، منہ سے برے کلمات نہیں نکالتا، یہ بہت بڑا صبر ہے۔ تو یہ صبر کی مختلف شکلیں ہیں۔
تو یہ فَإِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ جو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ہے یہ ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ جو ہے یہ ہے اصل میں حقیقت میں جو ہے وہ تقوی۔ تو یہ چار باتیں یہاں، چار باتیں وہ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کا حکم بجا لاؤ، نافرمانی سے بچو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، ایسے ذرائع، ایسے عمل، ایسے اختیار کرو اعمال صالحہ جو اس کے اللہ کے قریب کر دیں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جائیں۔ اسی کو آپ وہاں ٹرانسلیٹ کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ اصل میں دین میں یہ پورا پیکج ہے کہ اس سے کامیابی آپ کو ملے گی، اور کامیابی کا یہ کم سے کم معیار ہے۔ تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ پنجابی والا وسیلہ لگا لیا، دیکھیں چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی نہیں چاہیے، دیکھو جی بادشاہ کے پاس جانے کے لیے سفارش نہیں چاہیے۔ تو اللہ کے بندو، اللہ رب العزت اس کی ذات ان تمام چیزوں سے بہت ہی اعلیٰ مرتبت اور بہت ہی عالی شان ذات ہے، اس کو اپنے بندوں کے لیے کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو بطور وسیلہ قبول کرتے ہیں۔ وسیلہ کے دو معنی ہیں، ایک وسیلہ یہ ہے کہ انسان کو وہ وسیلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرے، یہ بتائے کہ اللہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، پھر وہ شخص اس کو اختیار کرے، تو یہ ہے اصل میں وسیلہ۔ اور یہ کون سا وسیلہ ہوتا ہے؟ یہ انبیاء اور رسولوں کا وسیلہ ہوتا ہے، جو کہ لوگوں کو آ کر جو ہے وہ ایمان کی دعوت دیتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، اپنی اطاعت اور فرمان برداری اللہ کے حکم سے کہتے ہیں کہ کیجئے۔ تو اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، ان کے ساتھ محبت اس لیول تک کرنا کہ جان مال سے زیادہ بڑھ کر ان کی محبت جو ہے ان سے کی جائے گی، پھر ان کی غیر مشروط اطاعت کرنا، یہ ہے وہ وسیلہ جو وسیلہ ہم نے اختیار کرنا ہے۔ کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ اور اب آخری نبی اور رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ قرآن مجید ہے اور اس کے اوپر آپ نے اس طرح عمل کرنا ہے۔ یہ ہے ایمان اور تقوی اور اعمال صالحہ اور جہاد فی سبیل اللہ، یہ ہیں وہ چیزیں جو اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے دعا۔ دعا جب آپ کرتے ہیں تو اصل میں آپ ایک دوسرے کو سفارشی بناتے ہیں۔ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت کے بغیر، مگر اس کی اجازت کے ساتھ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اگر مسلمان کے لیے آپ دیکھیں دعا کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دعائیں، اور پھر جب آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کے جنازے میں ہم دعائیں کرتے ہیں۔ آسمان کے وہ فرشتے جو ہیں وہ ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، زمین والوں کے لیے۔ اللہ کے وہ فرشتے، 8 فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، وہ مومنین کے لیے خاص طور پر دعا کرتے ہیں۔ اور کیسے دعا کرنی ہے، استغفار کیسے کرنا ہے، توبہ کیسے کرنا ہے، کسی موقع کے اوپر کیسے مانگنا ہے، یہ سارا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اس سارے جو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کیا ہوگا؟ ہم آپ پر ایمان لائیں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کے ساتھ محبت رکھیں گے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استغفار کریں گے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دعائیں کریں گے، تو یہ ہے وہ وسیلہ جو ہم اختیار کریں گے، اور یہ بالکل درست اور جائز وسیلہ ہے، یہ بالکل درست اور جائز سفارش ہے۔ اس کے مقابلے کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جن صالحین کی، نیک لوگوں کی، جنات کی، فرشتوں کی، انبیاء اور رسولوں کی تم لوگ عبادت کر رہے ہو یا سمجھتے ہو کہ بھئی ان کے بغیر جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، یا ہماری نیکی قبول نہیں ہوتی، یا اللہ تعالیٰ کا قرب میں حاصل نہیں ہو سکتا، تو اللہ کے بندو یہ ہستیاں تو خود اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس کی رحمت کی امیدوار ہیں، اور یہ تو خود چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں۔ تو وہ قرب کس طرح حاصل کر رہے ہیں؟ اللہ پر ایمان لا کر، اللہ کی فرما برداری اختیار کر کے۔ مکہ والو، تم جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، مریم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، اور لات، منات اور عزا اور حبل وغیرہ جو پرانے لوگ تھے صالحین، ان کے بت بنا کر جو ہے وہ تم ان کے نام کے جو ہے وہ چڑھاوے چڑھا رہے ہو، نظریں مان رہے ہو، ہیں جی، اور سارا یہ کام کر رہے ہو اس نظریے سے کہ شاید ان کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے گا، تو
یہ بات حقیقتاً صحیح نہیں ہے. جس طرح ان لوگوں نے ایمان لا کر اور صحیح عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا، تم بھی اسی طرح حاصل کرو. اور تمہارے پاس جو قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، ان پر ایمان لاؤ، ان کو حق اور سچ کے ساتھ سچا پیغمبر تسلیم کرو، اللہ کا آخری نبی اور رسول تسلیم کرو، ان کے لائے ہوئے پیغام قرآن مجید اور ان کی سنت مبارکہ کا اتباع کرو، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو، تو تمہیں بھی اللہ کا قرب مل جائے گا. یہ جو تم نے جو واسطے اور وسیلے درمیان میں ڈال رکھے ہیں، یہ تو بالکل اسی طرح ہی ہے جیسا کہ بادشاہ کے کوئی چند وزیر مشیر یا اس کے کچھ جو ہیں وہ بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں اور ان کے بغیر جو ہے وہ بادشاہ تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتی. تو یہ تو تم اللہ رب العزت کی توہین کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اس طرح کے کوئی خاص مشیر وزیر نہیں ہے. اگرچہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صلحاء کا مقام اللہ کے ہاں بہت بڑا اور عظیم ہے، تو یہ اپنی جگہ پر ایک مسلم حقیقت ہے، لیکن وہ کیسا یہ مقام ہے میرا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ پر ایمان لا کر اس کی فرما برداری کر کے. تو تم جو ہے وہ یہ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں ان کو بند کرو، اسی طرح ایمان لاؤ، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے گا. وہ کہتے تھے نا، ان کا جواب دیتے تھے اپنے شرک کے مقابلے میں سورہ زمر میں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں قریب کر دیں. تو اللہ رب العزت نے یہ پھر اس کا جواب یہاں پر دیا ہے کہ جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو، جن سے امیدیں لگائے بیٹھے ہو، یہ تو کچھ اس میں سے کئیوں کے بت بنا کے بیٹھے ہو اور کئی فوت ہو چکے ہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ہم کب قیامت سے پہلے اٹھائے جائیں گے، ان کو تو یہ بھی اندازہ نہیں ہے. اور اس کی شواہد بھی قرآن مجید میں ہے. عزیر علیہ السلام سورہ البقرہ میں ہے کہ 100 سال جو ہے ان کو موت دے دی گئی. 100 سال بعد پوچھا گیا، جب اٹھے ہیں تو فرمایا کہ میں نے دن یا آدھا دن جو ہے وہ مجھے موت آئی ہے. اصحاب کہف انتہائی نیک لوگ، ہاں جی، نوجوان اللہ پر ایمان لانے والے، غار میں 300 سال سوئے رہے ہیں، جب اٹھے ہیں تو کہا جی ہم نے دن یا آدھا دن سوئے ہیں. تو ان کو تو خود آپ نے اندازہ تھا کہ ہمیں جو ہے وہ کتنی مدت جو ہے وہ سلایا گیا یا ان کو مار دیا گیا ہے یا مجھے موت دے دی گئی ہے. تو یہ تمہارے حالات کیا جانیں گے؟ تو یہ انسانوں کی غلط فہمیاں ہیں. ہاں، یہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا اور وہ دعا کرنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے یا قرآن حکیم میں بتائی ہے، ان دعاؤں کو اختیار کرنا یہ بہترین وسیلہ ہے. اس میں یہ کہنا جی فلانے کے طفیل، فلانے کی وجہ سے، فلانے کے حق سے، فلانے، ایسی کوئی بات جو ہے وہ قرآن مجید کی تو کسی بھی آیت میں ایسا نہیں ہے. ہاں، ایک آیت میں ہے کہ وہ آپ کے پاس آتے، سورہ نساء میں، وہ منافقین کا طرز عمل تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد فیصلے جا کے پھر یہودیوں کی عدالتوں سے کرواتے تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو کہ ان کے مفادات سے ان کو فائدہ ہو جاتا تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے. ایمان لانے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم اور فیصلے پر سر تسلیم خم کرنا، جو جھکنا، یہ اصل میں یہ ایمان کا تقاضا ہے. اب تم سے غلطی ہو گئی ہے تو آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور غلطی تسلیم کرو اور ان سے کہو کہ اے اللہ کے رسول، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمارے لیے ہم بھی استغفار کرتے ہیں، آپ بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں تو اللہ ہمیں جو ہے وہ اس پر معاف کر دے. یہ اصل میں اس کا معنی ہے. آج بھی جو شخص جو ہے وہ ایسی کرے گا غلطی، یعنی مسلمانوں کا اگر کسی کا کوئی قرآن و سنت کو چھوڑ کر جو ہے وہ انگریزی عدالتوں میں یا مثال طور پر ایسے لوگوں کے پاس جا کے ایسے وہ کیا کہتے ہیں پنچایتوں کے اندر اور وہ جرگوں کے اندر فیصلے کرو جو جہالت پر مبنی ہیں، جو کسی اور قانون پر مبنی ہیں اور قرآن و سنت کے مخالف ہیں، اور کوئی آدمی اس لیے وہاں جاتا ہے کہ مجھے وہاں سے جو ہے وہ دنیاوی مفادات ملیں گے، تو وہ بالکل وہی کام کر رہا ہے جو اس وقت کے منافقین کر رہے تھے. اب اس کا حل کیا ہے اگر اس سے یہ غلطی ہو جائے؟ یہ تو ایک آدمی تو ہے اس کو تو احساس ہی نہیں ہے، وہ اپنی جہالت پر لگا ہوا ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ اسے ہدایت دے. دوسرا جس کو احساس ہو گیا ہے وہ پھر کیا کرے؟ وہ ان عدالتوں کو چھوڑے، قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کروائے اور استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے. کس طرح؟ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. تو یہ اس آیت مبارکہ کا مطلب ہے. انہوں نے یہ مطلب نکالا جی، حافظ ابن کثیر نے کہا ہے، وہ جو ایک آیا تھا ایک دیہات سے اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے یہ آیت پڑھی ہے اور اب آپ کی قبر پر آ گیا ہوں استغفار کرنے کے لیے. اب دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی سند ہی کوئی نہیں ہے. اگر لکھ دیا ہے تو پھر ایک اعرابی کا عمل جو ہے وہ تو ہمارے لیے نہیں ہے دلیل. ہمارے لیے دلیل تو ہے قرآن، ہمارے لیے دلیل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پر کیسا عمل کیا ہے. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر جو دعائیں سکھائی ہیں انہی دعاؤں پر صحابہ پاک پہ عمل کرتے رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بارش نہیں ہوتی تھی تو حضرت عمر کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ ہم انا کنا نتوسل بنبی کا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے
اب جو ہے وہ ہم آپ کے پاس جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لائے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی نماز استسقاء کے لیے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بارش کی دعا کے لیے نکلتے تھے، آپ دعا کرتے تھے، ہم آمین کہتے تھے۔ اب اللہ کے رسول اللہ، یہ ماضی کا سیگا، انا کننا، یہ ماضی کا سیگا ہے۔ تو اب چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، اب انہی کے طریقوں کو فالو کرتے ہوئے ہم نبی کے چچا کو لائے ہیں۔ اب اللہ کے حضرت عمر پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہتے، حضرت عباس دعا کرتے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اس پر آمین کہتے تو بارش ہو جاتی۔ تو اب طریقہ کیا ہوگا کہ ہمیں کسی بھی نیک و صالح آدمی سے جو بھی زندہ ہے اس سے دعا کروائیں گے ہم اس پر۔ یہ جو درمیان میں وسیلے واسطے ہیں یہ سارے باطل ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر آپ اس نظریے سے کریں گے کہ اس وسیلے اور واسطے کے بغیر ہمارا کوئی کام ہونا ہی نہیں ہے تو یہ تو بہت بڑا شرک اور کفر ہے۔ اور اگر اس نا واسطے سے آپ کرتے ہیں کہ نہیں یہ ایسی بات تو نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ نعوذ باللہ ان کے بغیر ہمارا کام نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کو شاید مجبور کر دیں گے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ کام کرتے ہیں، یہ نظریہ تو نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، صالح ہیں، تو ہم ان کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، تو یہ سمجھو کہ یہ ایک نئی بدعت ہو جائے گی، کیونکہ ایسا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نہیں ہے۔ کچھ روایات یہ پیش کرتے ہیں، حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جامع ترمذی کے اندر کہ ایک نبی نہ آیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے بارے میں دعا کیجیے، اللہ مجھے جو ہے وہ میری نظر لوٹا دے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم 2 رکعتیں اپنا وضو کرو، 2 رکعتیں پڑھو، اور اس میں جب اتحیات پڑھ لو تو پھر اس طرح دعا کرو کہ اللہ میں تیرے نبی کو جو ہے وہ اس مسئلے کے اندر جو ہے وہ آپ کے حضور سفارشی پیش کر رہا ہوں، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں میں دعا کر رہا ہوں، تو آپ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے میری دعا کو قبول کیجیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا ہی کا وسیلہ ڈالا ہے، یہ تو نہیں ہے شخصیتیں جو ہیں وہ آپ نے اپنی شخصیت کو یا کسی اور شخصیت کو جو ہے وہ درمیان میں نہیں ڈالا۔ اصل میں اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے، محمد ابن عبداللہ کا وسیلہ نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس میں کیا چیز ہے؟ ایمان، یعنی میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں، آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، آپ نے یہ طریقہ بتایا، اس طریقے کے مطابق میں نے وضو کیا اور آپ سے دعا کر رہا اللہ میری آنکھیں جو ہے لٹا دے، تو اللہ تعالیٰ نے لٹا دے۔ ایک یہ روایت پیش کرتے، اس طرح اور بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو صحیح روایتیں ہیں، ایک تو صحیح بخاری کی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل ہے، اور ایک یہ روایت ہے جو میرے خیال ہے حسن درجے کی ہے، اس کو وہ پیش کرتے ہیں۔ تو ان تمام روایتوں کے اندر سے جو ہے وہ کسی بھی شخصیت کا یا ذات کا وسیلہ ثابت نہیں ہوتا، یہ دعا ہی ہے جو ہم ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی روایتیں پیش کی جاتی ہیں، 2-4 اور بھی ہیں، ان کی تو خیر سندیں بالکل ہی کمزور ہیں، بعضوں کی تو اس میں راوی کچھ منکر ہیں، بعضوں کے اندر جو ہے وہ جھوٹے ہیں، اس لیے ان کو تو پیش ہی نہیں کیا جا سکتا۔ باقی یہ بات ایک سنن ابو داؤد کی روایت ہے، وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ایک شخص نے ایسے کہا کہ اے اللہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے طرف سفارشی بناتا ہوں، اور آپ کو یعنی اللہ تعالیٰ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارشی بناتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس طرح کے الفاظ ہیں، الفاظ آگے پیچھے نہ ہو جائیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، اور آپ نے بار بار یہ لفظ کہا کہ تم یہ کیسی بات کر رہے ہو، اللہ رب العزت اتنی عظیم ذات ہے کہ ان کو کسی کے سامنے جو ہے وہ سفارش اس کے طور پر نہیں پیش کیا جا سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو میرے سامنے سفارشی نہیں بنایا، مجھے ان کے سامنے سفارشی بناؤ۔ کیا مطلب ہے کہ میری اطاعت کرو، میری فرمانبرداری کرو، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دعا کرو۔ تو اسی طرح یہ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل بہترین ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ خلفائے راشدین ہیں، صحابہ نے آپ کے پیچھے جو ہے وہ نمازیں پڑھی ہیں، اور سب کا اجماع اس بات پر ہو گیا ہے کہ کس طرح دعا مانگنی ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی جو ہمارے احباب جو ہم پیش کرتے تو حضرت عمر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو لاتے ہی نا۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ہم آپ کے پاس آتے تھے، آپ دعا کرتے تھے، ہم آپ کی زندگی کے بعد اب دعا کریں گے اللہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے جو ہے وہ ہمیں یہ چیزیں ہماری عطا کر دے اور بارش ڈال دے، اور اس طرح جو ہے وہ ہمارے مسائل حل کر دے۔ حضرت عمر نے تو ایسا نہیں کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا جو ہے اسی کو اختیار کیا ہے، اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے دعا کروائی ہے۔ یہ ہے اصل کہانی، اور یہ ہے اصل جو ہے وہ اس مسئلے کی جڑ۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ اب چونکہ اس کے اندر جو ہے وہ علماء کا
اختلاف ہے، اور خاص طور پر ہمارے جو بریلوی حضرات ہیں اور اس طرح کی جو اہل سنت حنفی بریلوی جو ہیں وہ اس میں بڑے متشدد ہیں. وہ تو بہرحال وسیلے واسطے سے آگے بڑھ کے پھر پکارتے بھی ہیں، کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکارتے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارتے ہیں، حتیٰ کہ ہر جو بھی چھوٹا بڑا سالک و آدمی گناہوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے وسیلے واسطے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ایک غلط نظریہ جو ہے وہ اسلام میں آ گیا ہے، بالکل اس طرح جیسے صوفیہ کے ہاں ہے کہ یہ ایک جو ہے وہ غوث ہوتا ہے، پھر کئی کتب ہیں، اس کے ابدال ہیں، فلاں ہیں، اور سب نے جو ہے وہ نظام سنبھالا. وہ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنی کائنات وہ اکیلا مصرف الامر ہے، وہ اکیلا مدبر الامر ہے. جی، وہ ساری کائنات کا نظام خود چلا رہے ہیں، وحدہ لا شریک ہے. ہاں ہماری یا فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوٹیاں لگا رہی ہیں وہ تو اپنے اپنے فرض پورے کر رہے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ نے اگر ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اولاد کی تربیت کریں، یا کوئی آدمی مدد کے لیے ہمیں کہتا ہے تو ہم اس کی مدد کریں جیسے بھی ہم کر سکتے ہیں اگر ہمارے اختیار میں ہے. تو یہ قرآن مجید میں ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تو یہ نعوذ باللہ اللہ کا شریک ہوگا. نعوذ باللہ، ایسا بالکل نہیں. اس طرح فرشتوں کو حکم دیا بارش کے سلسلے میں، ہوا کے سلسلے میں، اور کائنات کے بہت سارے امور کے سلسلے میں وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، نہ اللہ کو کوئی ضرورت ہے. اللہ رب العزت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر. آپ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ الصمد کا معنی یہ ہے کہ سارے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. سب کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ چاہے تو قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کی طرف سارے فقیر ہو، اس کے منگتے ہو، اسی سے جو ہے تمہاری ساری حاجات تمہاری پوری ہوں گے. وَإِن یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، چاہے تو تم سب کو لے جائے اور نئی مخلوق پیدا کر دے. اس لیے یہ مسئلہ اس کو سمجھنا چاہیے. اللہ کی عظمت اور اس کی جلالت اور اس کی کبریائی جتنی زیادہ آپ کو حاصل ہوگی، اللہ رب العزت کی ذات، اس کی صفات، اس کے اسماء حسنہ کا جتنا آپ کو معرفت حاصل ہوگی، اتنا ہی آپ اللہ رب العزت جو ہے اس کی عظمت کو اور جلالت کو سامنے رکھتے ہوئے اسی سے مانگیں گے اور اسی سے پکاریں گے. اور یہ جو مخلوقات درمیان میں اس کے وسیلے اور واسطے ڈالنے ہیں، اس کا کوئی تصور یا وجود اسلام میں نہیں ہے. کچھ روایات ہیں جو میرا بہت ہی ضعیف ہیں، یہ کئی تو جھوٹی ہیں. یہ بالکل ایک جھوٹی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرش پہ لکھا وہ کلمہ دیکھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دیکھا تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہوگا جس کا نام اللہ تعالیٰ نے عرش پر لکھا ہے. تو پھر آپ ان کے وسیلے سے دعا کی تو وہ پھر جو ہے ان کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی ہے. تو قرآن مجید کے خلاف ہے. قرآن مجید میں ہے وَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو کچھ کلمے سکھائے. وَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. انہوں نے کلمات سے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ نے ان کو بخش دیا. اور وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے وہ کلمات جو ہے وہ پڑھے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. بالکل اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے. دیکھ لیجئے آپ، انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں اپنے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت ہود اور حضرت صالح اور حضرت نوح اور حضرت آدم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں، یا آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا لا، مچھلی کے پیٹ میں لا الہ. قرآن میں ہے فنادا فی الظلمات، انہوں نے اندھیروں کے اندر پکارا. جی، سمندروں دریاؤں کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس کے اندر پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا. پورے قرآن مجید میں آپ ایک دعا نہیں دکھا سکتے، صحیح حدیث کے ذخیرے میں ایک دعا نہیں دکھا سکتے جہاں پر جو ہے اس طرح کے وسیلے واسطے کا تصور ہو. تو یہ باتیں میں نے مختصر عرض کر دی ہیں. اس کے اوپر انشاءاللہ العزیز میرے جب قرآن حکیم کے دروس جو جاری ہے اس میں آئے گا، ساری ان احادیث کو بھی پیش کریں گے اور ان کے اوپر جو بھی مسائل مستنبط ہوتے ہیں وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ العزیز. اور اگر اس کے اندر کوئی ضعف ہوگا تو اس کو بھی بیان کر دیں گے. اس سے کیا ہے، جو بات صحیح آ جائے قرآن میں، صحیح بات ثابت ہو جائے قرآن و سنت میں، تو اس کو اختیار کرنا چاہیے. ہاں اسی طرح اعمال صالحہ کا وسیلہ ہے. بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا غار والوں کا، وہ غار کے پتھر والا واقعہ. غار کے اندر پھنس گئے تو سب نے اپنا اپنا نیک عمل پیش کیا تو وہ پتھر ہٹ گیا. یہ بالکل صحیح ہے اور یہی یہاں مطلب ہے. اس آیت کریمہ میں یہی تو مطلب ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کے بندو اللہ کا قرب حاصل کرو. اب اللہ کا قرب کیا نعوذ باللہ نافرمانیوں سے حاصل ہوگا.
نہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور فرما برداری کر کے۔ یہ سب سے بڑا وسیلہ ہے جس کو انسان نے اختیار کرنا ہے۔ اس میں اعمال صالحہ بھی ہیں، اس میں استغفار بھی ہے، اس میں دعا بھی ہے، اس کے اندر درود و سلام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔